بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزیز وقار، ایک انسان جس قدر بھی زیادہ فاہم مستقیم رکھنے والا ہو اور ذکا اور اس کے اندر ذہانت اور اس کے اندر ہماجت خوبیاں ہر قسم کی موجود ہوں اور کثرت سے ہوں، لیکن اگر ان خوبیوں کے اظہار کا موقع ہی نہیں ملتا تو دنیا اس سے مستفید نہیں ہو سکتی اور ان خوبیوں کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا ضرور ہے کہ ایک تنہا انسان کچھ بھی کرنے سے قاصر ہوتا ہے، اس کو ضرور ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کا تعاون درکار ہوتا ہے۔ تو معاشرہ تو کہتے ہی باب مفاعلہ سے ہے کہ باہم مل جل کر رہنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کسی اور انسان کی، کیونکہ آپ کے لیے آپ کا اللہ کافی تھا۔ لیکن یہی قرآن مجید نے، فرقان حمید نے بڑے پیار سے اس خالق لم یزل کے کلام نے بڑی محبت سے واضح فرمایا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے جو آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے جو جانثار ہیں، آپ کے جو محبت رکھنے والے صحابہ ہیں، یہ آپ کو کافی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عنایت کو دیکھیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ صحابہ آپ کے لیے کفایت کریں گے، تو اب ان صحابہ میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کے مقام کس کا ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس انداز میں کہ مجھے ضرورت ہے کہ اگر میں بات کروں اور میرے سامنے 10 بندے بیٹھے اور 10 کے 10 میری بات کو اگنور کر دیں تو میری اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میں اس مجمع کے اندر ڈیگریڈ ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر میں بات کروں اور اس کے اندر کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تو ایک اٹھ کے کہے یار تمہیں سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیا بات کہہ دی، اور وہ ان کو ڈانٹنا شروع کرے، سمجھانا شروع کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص میرا وکیل بن کر، ترجمان بن کر آگے لوگوں کو بتا رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جب معراج سے آئے، آپ نے بتایا کہ میں معراج پہ گیا، یہ ہوا وہ ہوا، سب کچھ بیان کیا، لیکن ہوا کیا؟ پورے مکہ والوں نے انکار کیا۔ بہت سے ایسے لوگ جو کلمہ پڑھ چکے تھے انہوں نے بھی، بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا اور واپس ارتداد کی طرف چلے گئے۔ لیکن ان ناموں میں سے ایک نام تھا یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ وہ اس وقت صدیق بھی نہ بنے تھے، اس وقت ابھی آپ صدیق اکبر کا درجہ، یار غار کا درجہ نہیں پا سکے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ تمام مراتب ان کے انتظار میں تھے کہ جیسے وقت آئے، ان کی زبان سے جملے نکلے، ان پہ وقت آئے تو یہ تمام مراتب ان کے شامل حال ہوتے چلے جائیں۔ تو جیسے ہی ابو جہل نے کہا اے ابو بکر، اے عبداللہ، اے عبدالکعبہ، جو بھی نام اس نے مناسب سمجھا اس سے پکارا، اور پکار کے کہنے لگا کہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آسمانوں پہ گیا، اس سے بھی اوپر گیا، یہ کیا وہ کیا اور رات ہی رات واپس آئے، تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا میں ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں۔ تو اس نے کہا لوہا گھر میں چوٹ لگاتے ہیں۔ کہنے لگا تو پھر یہ بات تمہارے اس نبی نے کہی ہے جس کا کلمہ پڑھ کر ہمیں چھوڑ چکے ہو؟ تو آپ نے، سامعین کرام، یہ بات قابل غور ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو یہ نہیں کہا اچھا میں جاتا ہوں نا، میں پوچھتا ہوں انہوں نے کیا کہا تھا، یا ذہن میں یہ خیال آتا کہ ہو سکتا ہے ابو جہل اپنے پاس سے گھڑ کے یہ بات کر رہا ہو اور حضور نے فرمائی نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق فوری طور پر بولے اور کہنے لگے کہ کوئی کہے تو میں نہیں مانتا، لیکن میرے محبوب نے کہا ہے تو پھر میں مانتا بھی ہوں اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ تو یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کی سرکار کے ساتھ محبت۔ ممکن تھا کہ ابو جہل جھوٹ بول رہا ہوتا، حضور نے ایسا کوئی معاملہ کیا ہی نہ ہوتا، معراج ہوا ہی نہ ہوتا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ سامنے آ رہا ہے کہ میرے محبوب کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، دنیا میں سے جو کوئی کام نہ کر سکے وہ میرے محبوب کر کے دکھا سکتے ہیں، اور اسی لیے آپ کو لقب ملا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون کے تحت آپ کو اللہ تعالیٰ نے درجہ صدیقیت عطا فرمایا، اور صدیقوں میں سے بھی صدیق اکبر کا درجہ عطا فرمایا۔